بات یہ ہے ناصر بٹ صاحب کہ 24 تاریخ کو بانیہ پی ٹی آئی کو اسپتال لے کے جایا گیا پیمز میں. 26 کو ڈان نیوز نے یہ خبر بریک کی, ان کے ایک رپورٹر نے. آپ لوگوں نے خود کیوں نہیں اس وقت پریس کانفرنس کر دیا, پریس ریلیز دے دی؟ ہے کیا نلائکی نہیں ہے حکومت کی آپ کے خیال میں؟ اچھا مبشر لقمان صاحب مجھے 2 منٹ دیجئے. یہ سینیٹر ہمایوں صاحب کتنی سادگی سے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ سادہ آدمی بہادر ہے, ہے, اس نے کہا سادہ کوئی آدمی مجھے ہے. کچھ نہیں ہوتے. سنیں یا تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, عمران خان نے ڈیل مانگی ہے, پھر تو میں آپ کی بات سنوں کانٹرڈکٹ دیکھیں کرنے. میں کہتا مجھے میری سنیں, ان کو یاد کریں, وہ کہتا تھا جب یہ جاتے ہیں نا جیل یہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو ہم تو یہ تو نیچرل چیز ہے نا, بندہ بیمار ہوتا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں بیمار ہوئے ہیں, یہی سوال ہے میرا. ٹھیک ہے, یہ تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. اچھا دوسری بات ہے ناصر بٹ صاحب, سوال کرنے کے پیسے یہاں پہ مجھے ملتے ہیں, آپ کو اسمبلی میں اور سینٹ میں بولنے کے ملتے ہیں, وہاں پہ آپ بولیں. مجھے میرے سوال کا جواب دیں. مام بولے آپ قائم ہیں میں دینے کہ لگا ڈیل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ ابھی میں ان کے الزامات کی بات کر رہا ہوں کہ 3 مہینے ہو گئے. سپریم کورٹ میں ساری رپورٹ جمع ہوئی, سپرنٹینڈنٹ جیل نے جمع کرائی کہ 10 دسمبر کو کہ عمران نے کہا کہ میری آنکھ میں تھوڑی تکلیف ہے, اس کو ڈاکٹر نے چیک کیا. پھر باقی 15 دن بعد جب کہا کہ مجھے اور تکلیف ہے تو ڈاکٹروں کے پاس لے گئے, اور ایک پینل پورا جس ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا ان کے نام آئے. پرابلم یہ ہے ہوا. اب بات یہ ہے کہ اب ان کو یہ ہے کہ ان کو صرف الزام لگانا ہے. اب بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنے, اگر عمران کہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو یہ آپ اپریشیٹ کریں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہ نہیں کہتا کہ میں ذرا کسی سے پوچھ لوں. اس کو اختیار تھا, وہ لے کے ہاسپٹل چلا گیا, دوسرے ڈاکٹروں کو چیک اپ کرایا, 2 گھنٹے رہے, واپس آ گئے. ایک منٹ میں نے چھوڑ دیں میں 1 منٹ, میں نے کیونکہ اب سب سے مشکل سوال سینیٹر کامران مرزا کو کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک از اے مین آف لا ایز ویل, اینڈ ہی انڈرسٹینڈز لا ایز ویل, اور کبھی وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے. تو کامران صاحب آپ کو میں, کیونکہ آپ ایک نیوٹرل آدمی ہیں دونوں کے بیچ میں, ایک میں نے سوال ہی پوچھنا ہے کہ یاد کریں جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت بہت خراب تھی, سیریسلی اور کریٹیکلی ایل تھیں وہ, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز نے جس طرح کی ان کے پر گفتگو فرمائی تھی کہ ڈرامہ ہے, فراڈ ہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک جو بہت ہی کوئی لونڈا لپاٹا تھا وہ ہاسپٹل میں ہارلے اسٹریٹ کلینک کے اندر بھی چلا گیا. ایک منٹ بٹ صاحب, وہ وہاں پہ اندر بھی چلا گیا تھا, اور اس نے وہاں پہ ایک تصویر بھی اتاری تھی جو ایک نہایت بے حرمتی ہے خاتون کی تصویر اتارنا اس حال کے اندر. اچھا, اس کے اوپر میاں نواز شریف نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ میری اپنی بیگم سے بات کروا دیں, مجھے آئی و فیلنگ کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے, اور ان کی بات تک نہیں کروائی گئی تھی. تو اب یہاں پہ بیٹے آ گئے, منٹ ختم ہو گئے جی, اور اب بیٹے آ گئے ہیں, بیٹوں کی بات بھی ہوگی, سپریم کورٹ بیچ میں پڑ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 2 قسم کے قانون کیوں چل رہے ہیں اس ملک میں؟ میں یہ نہیں کہتا وہ صحیح تھا یا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں 2 قسم کے قوانین ہیں. میں نے آج یہ بات اپنی سپیچ میں بھی کی ہے سینٹ میں کہ بیگم کلثوم نواز کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا اس ملک میں, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اس کا مذاق, ہم سے مراد ہماری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتی ہے. ہم نے بھی کیا اور غلط کیا, میں نے تو معافی مانگی ٹی وی پہ آ کے. ہاں, یہ انتہائی جو ہے نا وہ تکلیف دہ بات تھی. تو دیکھیے عمران خان صاحب ایک بات کلیم کر رہے ہیں, 2 باتیں ہو سکتی ہیں اس میں, وہ یا درست کلیم کر رہے ہیں یا غلط کلیم کر رہے ہیں. تو ہم ان کو جو ہے انلیس کہ اس کی کوئی کانٹری چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ درست نہیں کہہ رہے, تو ہم کیوں کہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں, اور یہ جو نظر وہ کہہ رہے ہیں 85% چلی گئی ہے, ڈاکٹر نے چیک کیا ہوگا, وہ ABCD جو کچھ لکھا ہوتا ہے. کامران صاحب اس ساتھ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے بائی دی وے, وہ ان کا وکیل کا کلیم ہے. نہیں وہ اس طرح سے نہیں, میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, نہیں ہے. وہ مجھے اپنا ہمایوں مومن صاحب نے وہ رپورٹ مجھے بھجوائی تھی, میں نے مجھے پتہ ہے. وہ اس میں ایسا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا ہوگا, اس اسٹیشن کا آدمی اپنی بات خود نہیں کہہ سکتا, ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوگا.
جب وہ ABC والا وہ پڑھ رہے ہوں گے تو انہوں نے اوپر کی 2-4 لائنیں ان سے پڑھی گئی ہوں گی جس پہ بہت موٹے الفاظ ہوتے ہیں. جب نیچے پہ آئے ہوں گے تو اس میں جو ہے نا نہیں پڑھا گیا ہوگا. تب انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کی ویژن جو ہے نا وہ متاثر ہوئی ہے اور 85% جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں محمد صاحب جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں لیزر ٹیکنالوجی بھی ہے اور اس میں اور میڈیسنز بھی ہیں, یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر بہرحال جب ایک آدمی کی کام کا مسئلہ ہے اور ایک کام کا مسئلہ جو ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ خدا نہ خدا کی بہنائی چلی بات جائے. یہ ہے کہ پیشنٹ کو تو نہیں پتا نا, وہ تو ہر چیز کو بہت سیریس لے گا نا. سیریس لے گا, اس میں ان کے اوپر بلیو کیا جانا چاہیے. دونوں باتیں ممکن ہیں مگر ان کو بلیو کیا جانا چاہیے unless کہ اس کے اگینسٹ کوئی بات آ جائے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ جھوٹ بولا گیا تو جن لوگوں نے جھوٹ بولا وہ سامنے آ گیا نا, کل سال بعد آ گیا, 10 سال بعد آ گیا, 5 سال بعد آ گیا, کہیں نہ کہیں پہ وہ بات پھر اس کے گلے میں پڑ جاتی ہے. بس تو یہ اس میں جو ہے نا ہمایوں محمد صاحب آپ تو ایگری کریں گے, آپ انتہائی نفیس انسان ہیں, کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر جس طرح کی ٹرولنگ کی تھی وہ بہت ہی گری ہوئی بات تھی. سر میں بالکل ایگری کروں گا, اور نہ صرف میں, اس عمران خان کو جب پتہ چلا تھا ہی آلسو کنڈیم دیٹ تھنگ سیریسلی. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا, یہ بہت غلط بات ہے. میں نے ان کا یہ انٹرویو دیکھا تھا اور وہ کیا تھا, اور واقعی اس قسم کی بیہودہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, کوئی بھی شخص کو نہیں کرنی چاہیے. میں کامران مرتضی صاحب کی بات کو لے کر آگے چلتا ہوں. جو اس وقت ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیبریٹ انڈیفرنس. بیسیکلی ڈیلیبریٹ انڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ جب پریزنٹ اتھارٹیز جو ہوتی ہے نا وہ کسی چیز کو کے بارے میں اویئر ہوتی ہیں کہ اس کے ایک سبسٹانشیل رسک ہے اور یہ سیریسنس ہے, لیکن وہ اس کو ڈیلیبریٹلی اس کو ڈس ریگارڈ کرتی ہیں کہ یار اس کا یہ رسک ہے, اور اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ, فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں انفیکشن ہو اور وہ کہتا رہے کہ یار میرے ہاتھ میں درد ہے, انفیکشن ہے, اور لوگ اس کو ڈس ریگارڈ کریں, اس انفیکشن کی وجہ سے اس کا ہاتھ ایمپیٹیٹ ہو جائے, دیٹ از کالڈ ڈیلیبریٹ انڈیفرنس. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کا آرٹیکل 9, آپ کا آرٹیکل 14, آپ کا جو پریزن رول ہے 777, آپ کا آرٹیکل 199, آپ کا جو کرمنل لائبلٹی ہوتی ہے, نیگلیجنس کالنگ, جو میرے خیال میں 335 پاکستان پینل کوڈ کے لحاظ سے, یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہیں. اور ناٹ اونلی دس تھنگ, جیسے ابھی کامران مرتضی صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیے ان کو ڈاکٹر نے چیک کیا ہے, ابھی تک انہوں نے ان ڈاکٹر کی رپورٹ بھی پبلک کی. جو پی ایم جو اندر چیک ہوا تھا وہ ڈاکٹر عارف, ہیز این اپتھلمولوجسٹ, وہ وہاں پہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں یا وہ ہیں, انہوں نے اسپیشلسٹ, انہوں نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے. اس رپورٹ کی انہوں نے پبلش بھی نہیں کیا کہ یار پبلک کر دیں کہ یار کیا چیز ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یار ان کا چیک اپ کرو. اور ایک بات یاد رکھیے, یہ جو ڈیزیز ہے CRVO, دس کین بی irreversible ڈیمیج. خدا نہ خاصہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے سر میں درد ہے, ریورسبل ہے, سب کچھ ہے, اگر کمپلینٹ ہے تو اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. ہمیں بیماری کی شدت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فیصل باؤڈر صاحب نے کہا تھا کہ فیصل باؤڈر صاحب کے الفاظ ہے کہ ان کے گھر میں میاں نواز شریف صاحب کی